بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں ہم مشرف رجیم 1999 سے 2008 تک کا جائزہ لیں گے۔ اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف صاحب نے مارشل لا امپوز کیا۔ اس کو ہم 4 سب ٹاپکس میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1 کہ جس وقت مارشل لا نافذ کیا گیا اس وقت کی سیاسی انوائرمنٹ کیا تھی۔ دوسرے نمبر پر اس مارشل لا کی سپورٹ بیسز کیا تھی، اور تیسرے نمبر پر پالیسیز اور آپریشنز کیا تھے اور ان کی امپلیکیشنز کیا تھیں، اور چوتھے نمبر پر کازز آف ڈکلائن۔ ان 4 کا ہم جائزہ لیں گے۔ جہاں تک پہلا اس کا ہے، مشرف نے جیسا کہ میں نے بتایا 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لا کا نافذ کیا، تو اس وقت کے حالات سابقہ مارشل لاؤں سے مختلف تھے۔ جو سابقہ مارشل لا تھے، ایوب خان کا تھا، جنرل ضیاء الحق کا تھا، یا خان کا تھا، اس میں ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ اس وقت کے سیاسی حالات اس قدر خراب تھے کہ جس میں مارشل لا کے امپوز کرنے کے جواز ان کے پاس موجود تھے، اور ان کے پاس مثلا ایوب خان کے وقت اس وقت کے جو سیاسی محلاتی سازشیں تھیں اس کی وجہ سے حالات خراب ہو چکے تھے، اور ایوب خان نے ایک نعرہ دیا کہ میں اس ملک کو معاشی ترقی سے ہمکنار کروں گا، اور فوج کا امیج اس وقت بہت بہترین تھا، اور اس لیے جو ہی فوج آئی تو سڑکوں کی صفائی ستھرائی اور دیگر چیزیں جو بڑے پرانے پینڈنگ کیسز تھے ان کو صحیح ہوا۔ مارشل لا عدالتوں میں لوگوں کو یہ سیٹلمنٹ کیسز جو ہیں وہ فوری طور پر سیٹل ہوئے۔ تو اس طریقے سے اس مارشل لا کو عوام کی ایک حمایت حاصل رہی۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں ایوب خان نے جو کانسٹیٹیوشن دیا اور ان کا جو پولیٹیکل بیہیویئر تھا اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ یحییٰ خان کے مارشل لا کے وقت ایوب خان کے خلاف ایک بہت جاندار تحریک تھی۔ طالب علم، لیبرل، علماء، ریلیجیس گروپ، سیاسی جماعتیں اس وقت میدان میں تھیں، اور ایوب خان نے ان حالات میں یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کیا، اور یحییٰ خان نے نعرہ دیا کہ میں انتخاب کرواتے ہی ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو ضیاء الحق کا جب مارشل لا لگا اس وقت پیپلز پارٹی اور جناب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ، اس کے بہت سے ایشوز تھے جو اس موضوع میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو تحریک نظام مصطفیٰ موجود تھی، اور ملک میں حالات کافی مخدوش ہو چکے تھے۔ لاہور میں منی مارشل لا لگا یا فوج کو بلایا گیا کانسٹیٹیوشن کے تحت، لیکن فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، لوگ جو ہے بڑی تعداد میں پھر بھی اکٹھے ہوئے۔ تو ان حالات میں ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا نافذ کیا، اس کو بھی کنجینیل انوائرمنٹ ملی اس وقت، اور اس نے ایک نعرہ دیا کہ میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کروں گا، اور اس نعرے کا سیاسی استعمال جنرل سیال صاحب نے کہا، اور ان کو مختلف طبقات کی سپورٹ حاصل ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے جب مارشل لا نافذ کیا تو اس وقت حالات بڑے مختلف تھے۔ یہ ایسے حالات تھے کہ اس میں مستحکم سیاسی حکومت موجود تھی، اس کو ایک بہترین اکثریت حاصل تھی، اور اس وقت جو معاملات ہوئے وہ پرائم منسٹر صاحب اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان کارگل کے ایشو پہ کچھ اختلافات تھے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کیس کو تھوڑا سا مس ہینڈل کیا کہ سری لنکا پہ آرمی چیف گئے ہوئے تھے، جنرل مشرف صاحب گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ان کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر
نہیں اترنے دیا گیا، جس پر فوج میں ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی. انہوں نے وہاں کا ایئرپورٹ کا کنٹرول لیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک مارشل لا نافذ ہو گیا. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے پاس کوئی ایسا نعرہ نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ عام آدمی کو اپنے مارشل لا کے حق میں کر سکے. تو یہ ایک ان کے لیے مشکل تھی. تو اس کی سپورٹ بیسز کیا تھی؟ سب سے پہلی سپورٹ بیس ملٹری تھی. دوسری سپورٹ بیس جوڈیشری نے جنرل مشرف صاحب کے حق میں جو ہے ان کے مارشل لا کو جسٹیفائی کر دیا، نظریہ ضرورت کے تحت اس کو جسٹیفائی کیا. کانسٹیٹیوشن سسپینشن کو بھی انہوں نے اس میں جائز قرار دے دیا، اور ساتھ ہی اس سے بڑھ کر انہوں نے جنرل مشرف صاحب کو عدالت نے یہ اختیار بھی دیا کہ وقتاً فوقتاً وہ آرڈیننس یا کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا جنرل صاحب کے لیے، اور یہ بہت بڑی سپورٹ تھی پبلک کے اندر کہ اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی. پولیٹیکل ایلیٹس میں مسلم لیگ کاف، چودھری برادران، چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، یہ مسلم لیگ نواز کے اہم لیڈرز تھے. تو انہوں نے کاف لیگ کے، مسلم لیگ کاف کے نام سے پارٹی بنائی، اور اسی طرح ایم کیو ایم، ان سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ایلیٹس کے ذریعے سے جنرل صاحب کو ایک وہ سپورٹ حاصل ہوگی. انٹرنیشنل انوائرمنٹ شروع میں تو ان کے حق میں نہیں تھی اور مشکلات تھیں، لیکن سپٹمبر 11 کے بعد پاکستان جو ہے وہ پھر دوبارہ امریکہ کی ضرورت بنا. تو اس میں مختلف قسم کی سپورٹ جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں چاہیے ہوتی ہے وہ جنرل مشرف صاحب کو حاصل ہو گئی. پھر لوکل گورنمنٹ ڈیولوشن پلان کے تحت انہوں نے اس کو کریٹ کیا، تو اس کے ذریعے سے پبلک اور ملٹری گورنمنٹ کے درمیان ایک برج پیدا ہو گیا. تو یہ بھی سپورٹ انہیں حاصل تھی. 20 اپریل 2002 کو ریفرینڈم کروایا گیا. اس ریفرینڈم میں بھی وہ ایک پبلک سپورٹ کا ایک حد تک وہ ذریعہ بنا، اور 20 جون 2002 کو مشرف صاحب نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ مقرر کر لیا. اسی طرح الیکشنز جو ہوئے جس میں کاف لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی، وہ مرکز اور صوبوں میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، صوبہ پنجاب میں پرٹیکولرلی. تو اس نے، اور پرویز الہی صاحب نے اپنے دور میں یقیناً کافی عوامی کام کیے. یہ کارڈک سینٹر پنجاب میں بنائے، کارڈیولوجی سینٹر بنائے، اسی طرح 1122 اور شاہراہوں کے اوپر ہر 20 میل کے اوپر چوکی. تو یہ ان کے بہتر کام تھے جن کا اوورآل حکومت کو فائدہ حاصل ہوا. سول بیوروکریسی جو اس وقت تک جو وہ پہلے والی بیوروکریسی تھی، جو کمیٹڈ پروفیشنل لوگ تھے، وہ نہیں رہے تھے، اور ایک گروپنگ تھی. اور اس طریقے سے ایک گروپ جو کہ بیوروکریسی کا جو ہے وہ نان پروفیشنل ٹائپ آف پیپل کہ جو اپنی بات پالیسی بنانے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں اپنا ایک وزن رکھتے تھے، وہ کافی حد تک کمزور ہو چکا تھا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. تو وہ بھی جنرل مشرف صاحب کو ایک گروپ کی حمایت حاصل ہوگی. تو یہ ان کی اہم سپورٹ بیسس تھی. اس کے بعد تیسرے نمبر پر پالیسیز، آپریشنز ہیں اور امپلیکیشنز ہیں اس کی. تو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو ہے وہ حکومت نے قائم کیا، اور اس کا مطلب پورے سیٹ اپ کو ریویو کر کے نیا سیٹ اپ اور سٹرکچر دینا تھا. تو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں انہوں نے بڑی تبدیلی کی. ڈویژن کو ختم کر دیا گیا، ابالش کر دیا گیا، جو کہ ہمارے ہاں تلقا اور اس سے شروع ہوتا تھا، تھانہ، تحصیل، اس کے بعد ڈسٹرکٹ، اس کے بعد ڈویژن، اس کے بعد پراونس. تو اس میں سے ڈویژن کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا گیا، اور کمشنر کا عہدہ ختم کر دیا گیا. ان کی رہائش گاہوں کو جو کہ ایکرز میں تھیں، ان کو کہیں پہ مختلف، فار ایگزامپل ملتان میں کارڈیولوجی سینٹر جو ہے وہ کمشنر صاحب کی رہائش گاہ میں بنا دیا گیا.
Deputy Commissioner who was a linchpin in the system, ब्रिटिश सिस्टम, अब भी वो इसका माथे का झूमर था और अहम पावर्स उसके पास थी, वो जिले का किंग कहा जाता था उनको, तो उस ओहदे को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ग्रेट बीपीएस 20 का ऑफिसर वहां पे लगाया गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहा कि जो डिप्टी कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, डिप्टी कमिश्नर की पावर्स थी, डिप्टी कमिश्नर जो ड्यूटीज परफॉर्म करता था, उन तमाम को जो है बगैर किसी गहरे एनालिसिस के अनअटेंडेंट छोड़ दिया गया बहुत सी चीज़ों को। जिस तरह के मैजिस्ट्रियल पावर होती थी कि अगर कहीं पे आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए, या कहीं पे जलसा जुलूस कोई चीज़ है तो जब तक मैजिस्ट्रेट का हुक्म नहीं होता था पुलिस हरकत में नहीं आती थी, इससे बुनियादी हकूक का एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। तो वो उन्होंने डीएसपी को दे दिया गया और जिससे काफ़ी खराबियां पैदा हुई। लोकल गवर्नमेंट डेवोल्यूशन प्लान 2000, ये एक लोकल गवर्नमेंट के फील्ड में अच्छा कदम था, अगरचे इस पर बहुत सी तनकीद की जा सकती है, लेकिन डेवोल्यूशन प्लान के तहत इंतखाबात हुए और इंतखाबात के साथ ही इनको रीजनेबल फंड्स जो है मुंतकिल हुए, पब्लिक प्रोविजंस एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल डेवोल्यूशन प्लान के जरिए से फराहम की गई लोगों में, और इसके ज़रिए से जो ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स और ये चीज़ें इसमें बनाने में ये कामयाब हो गए और ये एक इदारा उनके दौर में मुनज़्ज़म तरीके से चलता रहा। एजुकेशनल पॉलिसीज़ एक बड़ा अहम था इनमें। एजुकेशन जहाँ पे काफ़ी फंड मुख्तस किए, 500 मिलियन से 28 बिलियन तक ले गए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में इजाफा हुआ, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें थोड़ा सा जिन्होंने ख़राबी भी पैदा की और एजुकेशन को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को उन्होंने बैडली इफेक्ट किया। हायर एजुकेशन जो था हैंडेड ओवर टू द अताउर रहमान। अताउर रहमान साहब एक बड़े जीनियस और काबिल आदमी हैं, लेकिन किसी एक शख्स के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो पूरे मुल्क की पॉलिसीज़ को अपनी डिक्टेटोरियल अंदाज में उसको नाफिज कर दे। ना ही तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल रिसर्च की, ना ही बेसिक इंफॉर्मेशन उनके पास थी। उन्होंने मुख्तलिफ अपने हवाले से सिस्टम यहाँ पे दिया। फॉर एग्जांपल टीचर्स में उन्होंने टेन्योर ट्रैक सिस्टम, इसने टीचर्स में क्लासेस पैदा कर दी, 2 डिफरेंट क्लासेस, एक ही जगह पे एक ही काम करने वाले लोग, एक और तनख्वाह लेता है, दूसरा और तनख्वाह लेता है, इसकी एक फैसिलिटी है दूसरी, और इनको बराह रास्त मरकज से जो है HEC से अपना कंट्रोल कायम करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी के खिलाफ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ था, ये सोशल जस्टिस के खिलाफ था, ये हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इसने बड़ा मुतासर किया, पैसे की एक दौड़ लग गई। इसी तरह उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज किया। ये भी तजर्बा उनका कामयाब न रहा, लेकिन जिस वक्त इसको हुकूमत ने ख़त्म किया या इसको महदूद किया, उस वक्त पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था और बहुत सी डिग्रीज ये अपने तौर पे दे चुके थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन्होंने इनकरेज की। इसमें प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ बनी, उनमें बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो चंद हैं, लेकिन अक्सरियत बहुत कमज़ोर यूनिवर्सिटीज़ की थी जिनका कोई अकाउंटेबिलिटी का मुअस्सर निज़ाम नहीं था। और इस तरीके से ये प्रोग्राम, फिर एक BS4 ईयर प्रोग्राम तमाम जगह के लिए वो कर दिया, तो ना ही तो इसके लिए, और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाफिज हो रहा है हर जगह पे, तो ना ही इसके लिए टीचर्स हैं, ना इसके लिए फैसिलिटीज़ हैं, और उसके अलावा जो पुराना ऑक्सफोर्ड सिस्टम बेहतरीन हमारा सिस्टम था उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को उन्होंने इनकरेज करने की कोशिश की, जिसने पूरे मुल्क में निज़ामी एजुकेशन के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरीके से इस निज़ाम में वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो एक्सक्लूड होता गया और एक्सक्लूजन बढ़ता गया। फार फ्लंग एरिया के लोग जो हैं वो अच्छी एजुकेशन से महरूम होते गए।
تو اس نے بہت سے مسائل پیدا کیے، جس کا اس وقت موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ جوڈیشری، اس میں تبدیلیوں کی انہوں نے کوشش کی، اور لوگ اس سے واقف ہیں۔ جسٹس افتخار کو ایک خاص انداز میں فارغ کیا گیا، لیکن وکلا نے ایک مضبوط تحریک اور پبلک ان کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز پشت پہ تھی، جس کے نتیجے میں وہ بحال ہوئے، اور یہ اس طریقے سے اس کو بھی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وومن امپاورمنٹ کا کافی کام ان کے دور میں ہوا، اور نیشنل اسمبلیز میں، سینٹ میں، پروونشل اسمبلیز میں خواتین کی سیٹوں کا تقرر، کوٹا مقرر کر دیا گیا۔ اس کا جہاں پہ بہتر پہلو یہ تھا کہ وومن امپاورمنٹ ایک اچھا سلوگن تھا، لیکن دوسری طرف اس سے ایبلٹی ایکسکلوژن پیدا ہوا۔ اس سے اپر کلاس جو پہلے ہی پارلیمنٹ میں زیادہ تھی، وہ اسٹرینتھن ہوئی، کیونکہ پاکستان میں جو تقسیم ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹ اس وقت زیادہ آ گیا ہے، مرد اور عورت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہے۔ تو ڈیسیژن میکنگ پاور میں جو ہیو ناٹ پہلے ہی نہیں تھے، وہ ایکسکلوڈ ہوتے چلے گئے، اور یہ پاور اسٹرینتھن ہو گئی۔ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوئے۔ تو یہ ان کا اکنامک پالیسیز میں کافی ان کا کام ہوا۔ جی ڈی پی انکریز ہو کے 60 بلین سے 170 بلین ڈالر پہ چلا گیا۔ ایکسپورٹ جو 7 بلین ڈالرز کی تھی، 3 ٹائم اضافہ ہو کے 22 بلین ڈالر پہ چلی گئی۔ پاورٹی اس میں ریڈیوس ہوئی، قیمتوں کو استحکام حاصل رہا، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ کر مستحکم ہوئی، پیٹرول اور اس کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ یہ ان کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے۔ ہیلتھ ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بڑھی، لیکن اس کی دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو امیر اور غریب کے درمیان ہے وہ گیپ بڑھتا گیا۔ ان کی پالیسیز نے انڈسٹریلسٹ کو، بزنس کلاس کو اور ٹریڈرز کو کافی سپورٹ کیا، اور جتنی سبسڈیز تھیں، جس طرح آج کل بھی شوگر کیس چل رہا ہے، تو وہ اکثر و بیشتر انڈسٹریلسٹ کو یا ان کو جاتی تھی۔ عام آدمی کے لیے قوانین میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ امپلائیز میں کلاس سسٹم پہلے موجود تھا، لیکن اور ہو گیا، یعنی کارپوریشن کے ملازمین اور ان کے ہیڈ جو ہیں، ان کی بہت زیادہ تنخواہیں اس دور میں ہوئی، اور دوسری یعنی دو قسم کے ایون ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بقیہ جگہ پہ ایک کلاس سسٹم انہوں نے امپلائیز میں دیا، جن کی تنخواہیں فار ایگزامپل ایچ ای سی کے ملازمین کی تنخواہیں، اور اس کے چیئرمین کی اور اس کے ممبرز کی کافی، اور جو ایچ ای سی اس وقت خیر ان کے بعد اب بنی ہے پروونشل ایچ ای سی، ان کی تنخواہیں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر سیکرٹری اپنے اس کو 22 گریڈ میں مؤثر طریقے سے چلا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ہے، جو شاید جس کو وہ اتنی صلاحیتوں والا بھی نہیں سمجھتے، اس کو ایک دم سے کئی گنا تنخواہ دے دینا، اس نے ملازمین میں بددلی پیدا کی، اور این جی اوز میں اس میں کافی کام اس دور میں ہوتا رہا۔ تو یہ ان کی جنرل پالیسیز تھی۔ اب چوتھا مسئلہ ہے کہ ان کے ڈکلائن کی وجوہات کیا ہوئیں، اور وہ پالیسیز جن پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ تو اس دوران وار آن ٹیرر سپٹمبر 2011 میں اس کو جوائن کیا گیا بش کے پریشر کے تحت۔ اس کا مقصد تھا طالبان کو افغانستان میں ڈیفیٹ کرنا۔ تو اس وار کو انٹلیکچوئل کلاس نے یہ کہا کہ یہ دوسروں کی جنگ ہے جس میں ہمیں جھونک دیا گیا۔ اس کے جو نقصانات ہوئے، وہ پہلا یہ کہ اس کا جو اثرات تھے وہ ہم نے پاکستان میں بھی محسوس کیا، جس کی وجہ سے دہشت گردی اور یہاں پہ اس قسم اس کو فروغ ملا۔ انڈیا جو کہ ہمارا ایک روایتی اینیمی ہے، تو اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے یہ اپرچونٹی فراہم کی کہ وہ ہمارے بیک یارڈ میں بیٹھ گیا افغانستان میں، اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر را اور دیگر جو ہیں وہ آپریٹ کرتے رہے، جس سے پاکستان کی سالمیت کو بہت خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو ابھی بھی
کچھ لوگ پکڑے گئے بلوچستان سے اور دیگر لوگوں سے جو را کے ایجنٹس، اور وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے تھے، اور اس طریقے سے وہاں پہ انڈین این جی اوز کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے وہاں پہ ایک وقت میں ہندوستان کے 14 یا 15 کونسلیٹ تھے، جبکہ اس کے وہاں پہ کون سے لوگ ہیں، کون سی آبادی ہے جس کو انہوں نے کرنا تھا، وہ تمام اسٹریٹجیکلی تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان اسٹریٹجیکلی پاکستان کو ہوا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ایکسپینڈیچر ہمارے اس وار پہ بہت زیادہ آئے، لیکن اس کا ہمیں اشیر بھی نہیں دیا گیا جس کے لیے ہم جنگ کر رہے تھے، اور پھر وہاں سے جو پیسے آئے ان کی پراپرلی اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو سکی۔ اس کو مختلف اس کے اوپر کسی وقت ہم گفتگو کریں گے، تو اس کی صحیح انویسٹمنٹ اس کو کیپٹل میں تبدیل کر کے نہیں ہو سکی۔ تو اس میں یہ ہمارے ہاں اس جنگ کی وجہ سے ایک نقصان ہوا، اور اس کو کافی کرٹیسائز کیا گیا، اور اس وقت یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی جنگ میں پاکستان جو ہے اس کو اس کے لیے پاکستان کی واضح پالیسی ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر، وہ لوگ جن کو مشرف صاحب نے کرپٹ ڈکلیئر کیا تھا، جن کو اور ملک کے لوگ بھی ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کے ذریعے سے ان کو سپیس فراہم کی گئی، جس پہ تنقید ہوئی۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہ قائم کیا گیا۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو قوانین ہیں، وکلاء کا اور جو لوگ عدالتی نظام سے باخبر ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے ذریعے سے بیسک رائٹس محدود ہوئے۔ کالا باغ ڈیم پہ کمپرومائز کیا، اور اسی جس کو پسند نہیں کیا گیا، ایمرجنسی 2007 میں انہوں نے نافذ کی۔ اس ایمرجنسی کے خلاف کافی ریئیکشن ہوا۔ کانسٹیٹیوشن واز سسپینڈڈ۔ الیکشن آف جو جنوری 2008 میں ہونا تھے پوسٹ پون کر دیے گئے، میڈیا کو ریسٹرکٹ کیا گیا۔ لال مسجد کا واقعہ جولائی 2007 میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹس اور گورنمنٹ میں یہ ایک آپریشن تھا، جس میں 154 آدمی جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو یہ جو ہے اس کے اوپر ملک کے اندر مذہبی طبقے میں اور عام طبقے میں کافی ایک ریئیکشن ہوا۔ جنرل مشرف صاحب کا یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کافی اچھے کام بھی کیے، لیکن ان سے بعض ایسی غلطیاں بھی ہوئیں جس کی وجہ سے عوام میں ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہو سکی جو سابقہ ملٹری حکمرانوں کو باوجود ان کا کہ ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جو حاصل تھیں، وہ انہیں سپورٹ حاصل نہیں ہو سکی۔ عوام کے اندر ایک ریئیکشن کے خلاف موجود رہا، اور ان کی پالیسیز جو تھیں وہ پاکستان آئیڈیالوجی اور ایکسکلیوڈڈ کلاس کے انٹرسٹ، ویکر سیکشن آف سوسائٹی کے مفادات کے خلاف تصور کی جاتی تھی۔ لیکن اسی دوران ان کا اپنا ایک بیہیویئر جس میں ڈکٹیٹوریل انداز زیادہ تھا، وہ بھی پسند نہیں کیا گیا، اور جس کی وجہ سے بہت سے ادارے کمزور بھی ہوئے اور ان کے اوپر لوگوں نے تنقید بھی کی۔ اسی دوران بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں، ان کی شہادت کا مسئلہ ہوا، جس نے پی 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 کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن میں پازیٹیو سطح ہموار کی، اور نتیجتاً 2008 میں کولیشن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور 2008 میں زرداری صاحب نے جنرل مشرف صاحب کو ریپلیس کیا۔ جنرل زرداری صاحب جو ہیں وہ اس میں صدر مقرر ہو گئے، اور جنرل مشرف صاحب کو ریزائن دینا پڑا۔ Thank you very much. If there is any query or question, you can ask through the WhatsApp and other resources. Thank you very much.